یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بے پایاں لطف و کرم اور اس کے احسان کی بدولت، اس کی توفیق خاص کی بدولت آج ایک بار پھر ہم منہاج القرآن وومن لیگ UK کے زیر انتظام آن لائن پروگرام ٹریئر آف نالج میں حاضر ہیں، اور آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ نشست گزشتہ سے پیوستہ نشست ہے۔ یہ محترم المکرم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب فلسفہ قل اور شان مصطفیٰ کے ریویو کی تیسری اور آخری نشست ہے۔ 2 سیشنز جو پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور آج کے اس سیشن میں ہم اس کتاب کے جو چیپٹر نمبر 9 سے لے کر چیپٹر نمبر 14 یعنی باب نمبر 9 سے باب نمبر 14 کا ریویو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ اللہ رب العزت کا آخری کلام ہے، جو قیامت تک کے لیے ہر قسم کی تحریف و تنقیص اور تغیر و تبدل سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے اور اس کے بعد سلسلہ وحی ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے حقائق و معارف کا علم جمع کر دیا ہے۔ قرآن کریم منبع علوم اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ کلام الہی عقلی و نقلی ہر 2 قسم کے علوم پر محیط ہے۔ قرآن کریم امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کا ضامن ہے، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کا راز تعلق بالقرآن میں مضمر ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی دلائل و براہین کا مجموعہ ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا منبع و مصدر ہے۔ تمسک بالقرآن ہی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی کا ضامن ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسی نابغہ روزگار ہستی کے دور میں جی رہے ہیں کہ جو شب و روز حقیقی قرآنی فکر و فلسفہ کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ ان کی علمی و فکری اور تحقیقی مساعی جمیلہ کا ایک زمانہ معترف ہے۔ سیدی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ علمی و فکری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے تحریک منہاج القرآن کے اہداف 10 میں سے تیسرا ہدف
رجوع الی قرآن کو قرار دیا۔ معزز ناظرین، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سیدی شیخ الاسلام اس وقت اس موجودہ صدی میں علم و حکمت اور فہم و تدبر کا مہتاب ہیں، اور آپ کے صاحبزادگان علم و حکمت کے افق کے روشن اور رخشندہ ستارے ہیں، اور آپ کے لخت جگر، آپ کے صاحبزادہ، آپ کے فرزند ارجمن محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی یہ شاہکار کتاب فلسفہ قل اور شان مصطفیٰ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس میں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو قرآن سے اس انداز میں بیان کیا کہ روح جذبہ ایمانی سے منور اور سرشار ہو جاتی ہے۔ گویا کہ آپ کا انداز بیان کچھ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اللہ یہ اعزاز رفعنا لک ذکرک، اللہ یہ اعزاز رفعنا لک ذکرک، آقا ہے سرفراز رفعنا لک ذکرک۔ جز آپ کے ہے کون کہ ممدوح خدا ہو، جز آپ کے ہے کون کہ ممدوح خدا ہو، ہے مدحہ بانداز رفعنا لک ذکرک۔ یہ روح کے ایک صلی وسلم کی صدا ہے، وجدان کے آواز رفعنا لک ذکرک۔ کیا کیا نہ تھے زیر و بم آہنگ زمانہ، دیما نہ پڑا ساز رفعنا لک ذکرک۔ وہ فخر رسل، فخر بشر، فخر ملائک ہے، شان نبی ناز رفعنا لک ذکرک، اور آقا ہے سرفراز رفعنا لک ذکرک۔ آئیے اس شان رفعنا لک ذکرک کا ذکر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی اس کتاب سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ تو آج ہم فلسفہ قل اور شان مصطفیٰ، جس کے ٹوٹل 14 باب اور 619 صفحات ہیں، اس کتاب کے باب نمبر 9 کا ہم جو ہے وہ اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس میں جو ٹاپکس اور موضوعات بیان کیے گئے ہیں ہم ان کو چیدہ دیکھتے جاتے ہیں۔ تو باب نمبر 9 کا جو ٹاپک ہے، اس کا جو ٹائٹل آپ نے بیان فرمایا، درج کیا، وہ ہے لفظ قل کے ذریعے دین اسلام کی حقانیت و فضیلت اور شوکت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں، آپ کا انداز بیان اور انداز تحریر دل برانہ ہے، اور اس قدر ایمان افروز ہے کہ قاری پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے جن موضوعات کا احاطہ فرمایا وہ ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ پھر اگلا ٹاپک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ملت اسلامیہ کا دین ابراہیم علیہ السلام پر ہونا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خالص توحید پر مبنی ہے۔ پھر آپ نے اسی باب میں بیان فرمایا سابقہ انبیاء کرام کا دین اسلام ہونا شان مصطفیٰ ہے، یعنی جتنے انبیاء سابقہ امتوں کے پاس تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک نے بھیجے باقی انبیاء، ان سب کا بھی دین اسلام ہی تھا۔ تو یہ آخری دین، یہ آخری جو نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا جو ٹائٹل ملا، اور آپ کے جو یونیورسل اور قیامت تک رہنے والا جو دین تھا جو آپ لے کر آئے، جو شریعت آپ لے کر آئے، اس کا ٹائٹل بھی اسلام۔ تو کل انبیاء جو آپ سے پہلے آئے وہ اسی دیپ اور اسی چراغ کی روشنی
کا پتہ دیتے ہوئے آئے اور ان کے دین کا نام بھی اسلام تھا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار ہے. بہت یونیک انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا. آگے آپ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال و توازن پر مبنی ہے. اس ٹاپک کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. آگے ہے جی، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کرام کے ادیان کا تسلسل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اجرت و لالچ سے مبرہ امتیازی شان کی حامل ہے. اس باب میں آپ کو مزید یہ ٹاپک جو ہے پڑھنے کو ملیں گے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے. آگے ہم باب نمبر 10 پر نظر ڈالتے ہیں. باب نمبر 10 کا ٹائٹل ہے لفظ قل کے خطاب سے احکام دین کا بیان اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں انتہائی خوبصورت موضوعات آپ نے بیان فرمائے. یہ ٹاپکس آپ کو پڑھنے کو ملیں گے جی. جملہ عبادات میں اخلاص و رضائے الہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جانا بھی شان مصطفیٰ ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تو یہ کتنا خوبصورت اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جو قبلہ اول سے قبلہ موجودہ قبلہ خانہ کعبہ کو قبلہ کا رتبہ عطا ہونا بھی شان مصطفیٰ کے اظہار ہی کی جو ہے وہ کڑی ہے. آگے نماز کے لیے قبلہ رو ہونے کا حکم بھی زبان مصطفیٰ سے دیا گیا. زبان مصطفیٰ سے اوقات عبادات کا تعین بھی شان مصطفیٰ کا اظہار ہے. رسول اللہ کو مسجد حرام سے روکنا حرمت والے مہینوں میں جنگ سے بڑا جرم ہے. یہ اس کو آپ نے بیان کیا. آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب جو آپ کے قافلے میں شامل تھے ان کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکا گیا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے. تو اس پر آپ نے یہ ٹاپک اس میں بڑے ہی ڈیٹیل سے اس کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی زیارت اور طواف خانہ کعبہ سے روکنا حرمت والے مہینوں میں جنگ جو کہ ایک جرم ہے اور کفار مکہ بھی اس کو ممنوع سمجھتے اور اس کا احترام کرتے. تو آپ نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں جنگ جو ایک جرم ہے اس سے بھی بڑا جرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے گھر کی زیارت سے روکنا ہے. آگے اس باب میں آپ کو یہ ٹاپکس پڑھنے کو ملیں گے. آیات احکام میں لفظ کل کے ذریعے شان مصطفیٰ، سابقہ ادوار کی حلال اشیاء کا علم دیا جانا اور شان مصطفیٰ، منصب شارح اور شارع دونوں پر فائز کیا جانا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے. یعنی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شارح ہونا بھی شریعت اسلام کا اور شارع دونوں ہی منصب اور دونوں ہی مراتب آپ کو عطا فرمائے گئے. تو یہ آپ کی شان کا اظہار ہے. زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کے پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں. یعنی جو دین کے احکام ہیں اور دین کی حدود ہیں وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ پاک نے ادا کروائے. خود کی طرف سے کوئی حکم اللہ چاہتا تو خود کہتا کہ بندو یہ میرا حکم ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قل کہہ کر فرمایا کہ آپ فرمائیے. جو احکام شریعت ہے ان کا اظہار بھی حضور کی زبان اقدس سے بیان فرمایا. زبان مصطفیٰ سے کفار و مشرکین کی خود ساختہ حرمت کی تردید فرمائی گئی. منصب تحلیل و تحریم و شان مصطفیٰ کا بیانہ پڑھیے گا. باب نمبر 11 میں معزز ناظرین اس کا ٹائٹل ہے لفظ قل کے ذریعے حقوق العباد کا بیان اور شان مصطفیٰ. اس میں بہت خوبصورت جو موضوعات ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے. ان موضوعات کو ہم سن لیتے ہیں. زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عائلی و معاشرتی حقوق کا بیان اور اظہار شان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوال کا جواب خود رب کریم کی طرف سے دیا جانا اور بیان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یتیموں کے حقوق والی آیت میں لفظ کل کے ذریعے شان مصطفیٰ کا اظہار، لفظ کل کے ذریعے خواتین کے حقوق و احکام کا بیان اور شان مصطفیٰ. یہ تو ہم خواتین کو لازم و ملزوم پڑھنا چاہیے کہ کس خوبصورتی سے اللہ پاک نے خواتین کو جو ماں کے اور بیٹی کے اور بہن کے رتبے پر اور معزز مراتب پر فائز کی گئیں، جو خواتین کو یہ مراتب دیے گئے، وہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے بیان نہیں فرما رہے حقوق نسواں، وہ حضور کی زبان مکرم سے، حضور کی مبارک زبان سے ادا کیے گئے، کروائے گئے. تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یونیورسل جو شان ہے اس کا اظہار ہے. آگے باب دیکھیے جی، باب نمبر 12 یعنی چیپٹر 12. انبیاء کرام اور صالحین سے قل کے ذریعے خطاب اور عظمت و شان مصطفیٰ، یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور اس میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے ان پر ایمان لانے والوں کو نجات، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی دعا امت مسلمہ کو عطا ہونا اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لفظ قل سے خطاب کیا گیا. تو یہ ٹاپکس آپ کو باب نمبر 12 میں پڑھنے کو ملیں گے. اب آتے ہیں باب نمبر 13 پر. اس کا خوبصورت ٹائٹل سنیے گا، لفظ قل کے خطاب سے کفار و مشرکین اور منافقین کی مذمت اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں یہ موضوعات بیان کیے گئے ہیں: دعوت دین کا شرک و بدعت سے پاک ہونا اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر مشرکین کے باطل عقائد کا رد اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زبان رسالت مآب سے یہود و نصارہ کے باطل دعویٰ کا رد کیا گیا اور یہ دراصل شان مصطفیٰ کا اظہار ہے. زبان رسالت سے کفر کی ذلت اور مدد الہی کا اعلان اور شان مصطفیٰ. قیامت کے دن مشرکین کے انجام بد کا بیان بھی حضور کی زبان سے بطور اعلان کروایا گیا. کفار و مشرکین کو بتوں کی سفارش کوئی فائدہ دے گی اور نہ ہی بت کوئی سفارش کر سکیں گے. اعلان خلاقیت بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں. تو اللہ کی شان خالق کو بھی اللہ رب العزت نے حضور کی زبان مطہرہ سے بیان فرمایا. سلطنت و فرما روائی کا اعلان بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل شان مصطفیٰ ہے. اور مزید جو ٹاپکس ہیں وہ سنیے گا. اعلان برات بزبان مصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کی مطلق پرواہ نہیں کرتا. اعلان حمد بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کہ اللہ تعالیٰ زمین کی پنہائیوں اور آسمان کی وسعتوں سے رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ کی وہ شان کہ جس کا صدقہ اور واسطہ دے کے ہم اللہ سے مدد و نصرت حاصل کرتے ہیں اور التجائیں اور اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے وسیلہ دیتے ہیں، وہ تمام شانیں حضور کی زبان مطہرہ سے ادا کروائیں. تو یہ حضور کی شان کے اظہار کو بیان کرتا ہے قرآن اس شکل میں. کل کے ذریعے خطاب اور یہود و نصارہ کے عذاب جہنم سے نجات کی خوش فہمی کا رد، کفار و منکرین کی باطل تمناؤں کا رد اور شان مصطفیٰ کا اظہار. پھر اس میں یہ بڑا لمبا جو ہے وہ ٹائٹل ہے، بڑا لمبا باب ہے، چیپٹر ہے، جس میں یہ سارے موضوعات آپ کو ملیں گے. زبان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کے جہاد گریز منافقین کے وہ منافقین جو جہاد پر جانے سے گریز کرتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. ان کی وجہ جہاد سے گریز کرنے کی یہی ہوتی تھی کہ ہم کہیں جنگ میں شہید تو ظاہری بات ہے وہ نہیں ہو سکتے، مگر ان کو موت کا خدشہ رہتا تو وہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ جہاد سے گریز کرنے والے منافقین اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے.
پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے مؤثر القلوب گفتگو کا حکم، زبان رسالت سے گستاخ رسول کا دردناک عذاب، اس کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین کے عیوب و نقائص کو آشکار کرنا آقا علیہ السلام کی عظمت شان ہے۔ باب نمبر 14 کا ٹائٹل ہے لفظ قل کے خطاب سے معبودان باطلہ کی بے وقعتی اور سطوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبان رسالت مآب سے اعلان کے معبودان باطلہ کسی کی تکلیف رفع کرنے پر قادر نہیں۔ یہ پھر اس باب میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کہ بت کسی تکلیف کو دور کرنے یا رحمت کو روکنے پر قادر نہیں۔ لسان مصطفیٰ سے اظہار کہ اللہ تعالیٰ شرک و شرکا سے پاک ہے، سارے بت بے وقت، ذلیل اور گمنام ہیں۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کہ کفار کی خود ساختہ معبودان باطلہ حق کا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو باب نمبر 14 میں انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمائے گئے۔ ناظرین مکرم، حضور سیدی شیخ الاسلام کے عظیم المرتبت فرزند محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری بھی اپنے والد گرامی کی طرح زبان و قلم کی وہ طاقت اور وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ دل میں اثر انگیز ہوتی ہے۔ سننے والا اور ان کی تحریر کو پڑھنے والا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے جس طرح سے آقا علیہ السلام کی شان کو قرآن سے بیان کیا، اور ٹائٹل اس کتاب کا بھی انتہائی خوبصورت ہے، فلسفہ قل اور شان مصطفیٰ، تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے، اپنی لائبریری میں اس کتاب کو شامل کیجئے، اور جس طرح سے آپ نے ایمان افروز انداز میں آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، اس کو پڑھیے اور اپنے ایمان اور اپنے قلب و روح کو معطر و منور کیجیے۔ ان الفاظ پر اپنی گفتگو اور آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ وہ فخر رسول، فخر بشر، فخر ملائک، وہ فخر رسول، فخر بشر، فخر ملائک ہے، شان نبی ناز رفعنا لک ذکرک، موجود سے امکان تلک وجد کا عالم، یہ حسن یہ اعجاز رفعنا لک ذکرک۔ اس باب میں تاریخ دو عالم بھی ہے حیران، اس باب میں تاریخ دو عالم بھی ہے حیران، کب ہوتا ہے آغاز رفعنا لک ذکرک۔ خورشید ازل تاب سے مہتاب ابد تک، خورشید ازل تاب سے مہتاب ابد تک، تفصیل ہے اعجاز رفعنا لک ذکرک۔ اور اے فہم بشر تجھ پہ تو اپنا نہ کھلا بھید، اے فہم بشر تجھ پہ تو نہ کھلا اپنا بھید، کیا تجھ پہ کھلے راز رفعنا لک ذکرک۔ اللہ یہ اعزاز رفعنا لک ذکرک، آقا ہے سرفراز رفعنا لک ذکرک، آقا ہے سرفراز رفعنا لک ذکرک، وما علینا الا البلاغ المبین۔